القرآن سید ابوالعلا مودودی، سورہ طٰہٰ، آیات 99 تا 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی۔ تفسیر: دنیا میں تنگ زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تنگ دستی لاحق ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہ ہوگا۔ کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا، ہفت اقلیم کا فرما روا بھی ہوگا تو بے قلی اور بے اطمینانی سے نجات نہ پائے گا۔ اس کی دنیاوی کامیابیاں ہزاروں قسم کی ناجائز تدبیروں کا نتیجہ ہوں گی، جن کی وجہ سے اپنے ضمیر سے لے کر گرد و پیش کے پورے اجتماعی ماحول تک ہر چیز کے ساتھ اس کی پہم کشمکش جاری رہے گی، جو اسے کبھی امن و اطمینان اور سچی مسرت سے بہرہ مند نہ ہونے دے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تفسیر: اس جگہ آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ جس طریقے سے یہاں اور قرآن کے دوسرے مقامات میں بیان ہوا ہے، اس پر غور کرنے سے میں یہ سمجھا ہوں واللہ اعلم بالصواب کہ زمین کی اصل خلافت وہی تھی جو آدم علیہ السلام کو ابتداً جنت میں دی گئی تھی۔ وہ جنت ممکن ہے کہ آسمانوں میں ہو اور ممکن ہے کہ اسی زمین پر بنائی گئی ہو۔ بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اس شان سے رکھا گیا تھا کہ اس کے کھانے پینے اور لباس و مکان کا سارا انتظام سرکار کے ذمے تھا، اور خدمت گار فرشتے اس کے حکم کے تابع تھے۔ اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قطعاً کوئی فکر نہ کرنی پڑی تھی تاکہ وہ خلافت کے بزرگ تر اور بلند تر وظائف ادا کرنے کے لیے مستعد ہو سکے، مگر اس عہدے پر مستقل تقرر ہونے سے پہلے امتحان لینا ضروری سمجھا گیا تاکہ امیدواروں کی صلاحیتوں کا حال کھل جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں اور خوبیاں کیا۔ چنانچہ امتحان لیا گیا اور جو بات کھلی وہ یہ تھی کہ یہ امیدوار تحریص و اطماع کے اثر میں آ کر پھسل جاتا ہے، اطاعت کے عزم پر مضبوطی سے قائم نہیں رہتا اور اس کے علم پر نسیان غالب آ جاتا ہے۔ اس امتحان کے بعد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مستقل خلافت پر مامور کرنے کے بجائے آزمائشی خلافت دی گئی، اور آزمائش کے لیے ایک مدت اجل مسمى جس کا اختتام قیامت پر ہوگا مقرر کر دی گئی۔ اس آزمائش کے دور میں امیدواروں کے لیے معیشت کا سرکاری انتظام ختم کر دیا گیا۔ اب اپنی معاش کا انتظام انہیں خود کرنا ہے، البتہ زمین اور اس کی مخلوقات پر ان کے اختیارات برقرار ہیں۔ آزمائش اس بات کی ہے کہ اختیار رکھنے کے باوجود یہ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر بھول لاحق ہوتی ہے یا تحریص و اطماع کے اثر میں آ کر پھسلتے ہیں تو تنبیہ، تذکیر اور تعلیم کا اثر قبول کر کے سنبھلتے بھی ہیں یا نہیں، اور ان کا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے، طاعت یا معصیت۔ اس آزمائشی خلافت کے دوران میں ہر ایک کے طرز عمل کا ریکارڈ محفوظ رہے گا، اور یوم حساب میں جو لوگ کامیاب نکلیں گے انہی کو پھر مستقل خلافت، اس دائمی زندگی اور لازوال سلطنت کے ساتھ جس کا لالچ دے کر شیطان نے حکم کی خلاف ورزی کرائی تھی، عطا کی جائے گی۔ اس وقت یہ پوری زمین جنت بنا دی جائے گی اور اس کے وارث خدا کے وہ صالح بندے ہوں گے جنہوں نے آزمائشی خلافت میں طاعت پر قائم رہ کر یا بھول لاحق ہونے کے بعد بالآخر طاعت کی طرف پلٹ کر اپنی اہلیت ثابت کر دی ہوگی۔ جنت کی اس زندگی کو جو لوگ محض کھانے پینے کی زندگی سمجھتے ہیں ان کا خیال صحیح نہیں۔ وہاں پہم ترقی ہوگی بغیر اس کے کہ اس کے لیے کسی تنزل کا خطرہ ہو، اور وہاں خلافت الہی کے عظیم الشان کام انسان انجام دے گا۔
بغیر اس کے کہ اسے پھر کسی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مگر ان ترقیات اور ان خدمات کا تصور کرنا ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک بچے کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بڑا ہو کر جب وہ شادی کرے گا تو ازدواجی زندگی کی کیفیات کیا ہوں گی۔ اسی لیے قرآن میں جنت کی زندگی کے صرف انہی لذائذ کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ہم اس دنیا کی لذتوں پر قیاس کر کے کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ جس طرح بائبل میں بیان ہوا ہے اسے بھی ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ بائبل کا بیان ہے کہ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا، اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم علیہ السلام میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم علیہ السلام کے پاس لایا، اور آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ چنانچہ عورت نے اس کا پھل لے کر کھایا اور اپنے شوہر کو بھی کھلایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ پھر خدا نے آدم علیہ السلام کو پکارا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری آواز سن کر ڈرا اور چھپ گیا کیونکہ میں ننگا تھا۔ خدا نے کہا ارے تجھ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ تو ننگا ہے؟ ضرور تو نے اس درخت کا پھل کھایا ہوگا جس سے میں نے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حوا نے اس کا پھل کھلایا، اور حوا نے کہا کہ مجھے سانپ نے بہکایا۔ اس پر خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور تیری بیوی کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور عورت کو یہ سزا دی کہ تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور میرے حکم کے خلاف کیا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ پھر خدا نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے، اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے کچھ کھا لے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ پیدائش باب 2 آیات 7 تا 25، باب 3 آیات 1 تا 23۔ بائبل کے اس بیان اور قرآن کے بیان کو ذرا وہ لوگ بالمقابل رکھ کر دیکھیں جو یہ کہتے ہیں ہوئے شرماتے نہیں کہ قرآن میں یہ قصے بنی اسرائیل سے نقل کر کے لیے گئے ہیں۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔
وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو نے مجھے آنکھوں والا بنایا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ تفسیر: قیامت کے روز نئی زندگی کے آغاز سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جو مختلف کیفیات مجرمین پر گزریں گی ان کو قرآن مجید میں مختلف مواقع پر جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس چیز سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تیرے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، یعنی تجھے خوب نظر آ رہا ہے۔ قاف آیت 22۔ دوسری یہ کیفیت ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوئی ہوں گی اور دل ہے کہ اڑے جاتے ہوں گے۔ ابراہیم 34۔ تیسری کیفیت یہ ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور قیامت کے روز ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب پائے گا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ بنی اسرائیل 13 تا 14۔ اور انہی کیفیات میں سے ایک یہ بھی ہے جو آیت زیر بحث میں بیان ہوئی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت سے یہ لوگ آخرت کے ہولناک مناظر اور اپنی شامت اعمال کے نتائج کو تو خوب دیکھیں گے، لیکن بس ان کی بینائی یہیں تک دیکھنے کے لیے ہوگی، باقی دوسری حیثیتوں سے ان کا حال اندھے کا سا ہوگا جسے اپنا راستہ نظر نہ آتا ہوگا، جو نہ لاٹھی رکھتا ہوگا کہ ٹٹول کر چل سکے، نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے چلانے والا ہو، قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہا ہو اور اس کو کچھ نہ سوچتا ہو کہ کدھر جائے اور اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے۔ اسی کیفیت کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھی بھلایا جا رہا ہے، یعنی آج کوئی پرواہ نہ کی جائے گی کہ تو کہاں کہاں ٹھوکریں کھا کر گرتا ہے اور کیسی کیسی محرومیاں برداشت کر رہا ہے، کوئی تیرا ہاتھ نہ پکڑے گا، کوئی تیری حاجتیں پوری نہ کرے گا اور تیری کچھ بھی خبر گیری نہ کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں۔ تفسیر: اشارہ ہے اس تنگ زندگی کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی اس کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے درس سے نصیحت سے منہ موڑنے والوں کو دنیا میں بسر کرائی جاتی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ افلم یہدی لہم، پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی؟ تفسیر: اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جو اس وقت مخاطب تھے۔ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لأولی النہیٰ، در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ تفسیر: یعنی تاریخ کے اس سبق میں، آثار قدیمہ کے اس مشاہدے میں، نسل انسانی کے اس تجربے میں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔
فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو۔ اطراف النہار، اور دن کے کناروں پر بھی۔ تفسیر، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا اور ان کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر کر چکا ہے، اس لیے اس کی دی ہوئی اس مہلت کے دوران میں یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کریں اس کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا اور صبر کے ساتھ ان کی تمام تلخ و ترش باتیں سنتے ہوئے اپنا فریضہ تبلیغ و تذکیر انجام دینا پڑے گا۔ اس تحمل و برداشت اور اس صبر کی طاقت تمہیں نماز سے ملے گی، جس کو تمہیں ان اوقات کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے سے مراد نماز ہے، جیسا کہ آگے چل کر خود فرما دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ نماز کے اوقات کی طرف یہاں صرف اشارہ ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، اور رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز۔ رہے دن کے کنارے تو وہ 3 ہی ہو سکتے ہیں، ایک کنارہ صبح ہے اور دوسرا کنارہ زوال آفتاب اور تیسرا کنارہ شام، لہٰذا دن کے کناروں سے مراد فجر، ظہر اور مغرب کی نماز ہو سکتی ہے۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تفسیر، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد بھی ہیں۔ ایک یہ کہ تم اپنی موجودہ حالت پر راضی ہو جاؤ، جس میں اپنے مشن کی خاطر تمہیں طرح طرح کی ناگوار باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ کہ تم پر ناحق ظلم اور زیادتیاں کرنے والوں کو ابھی سزا نہیں دی جائے گی، اور وہ داعی حق کو ستاتے بھی رہیں گے اور زمین میں دندناتے بھی پھریں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ذرا یہ کام کر کے تو دیکھو، اس کا نتیجہ وہ کچھ سامنے آئے گا جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ دوسرا مطلب قرآن میں متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے ادا کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں نماز کا حکم دینے کے بعد فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، توقع ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ آیت 79۔ اور سورہ دوحہ میں فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارے لیے بعد کا دور یقیناً پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ آیت 4 تا 5۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائیدہ تر ہے۔ تفسیر، رزق کا ترجمہ ہم نے رزق حلال کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حرام مال کو رزق رب سے تعبیر نہیں فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا اور تمہارے ساتھی اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے کہ فساق و فجار ناجائز طریقوں سے دولت سمیٹ سمیٹ کر اپنی زندگی میں جو ظاہری چمک دمک پیدا کر لیتے ہیں اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ دولت اور یہ شان و شوکت تمہارے لیے ہرگز قابل رشک نہیں ہے۔ جو پاک رزق تم اپنی محنت سے کماتے ہو، وہ خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو، راست باز اور ایماندار آدمیوں کے لیے وہی بہتر ہے، اور اسی میں وہ بھلائی ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے اہل عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ تفسیر، یعنی تمہارے بال بچے بھی اپنی تنگ دستی اور خستہ حالی کے مقابلے میں ان حرام خوروں کے عیش و عشرت کو دیکھ کر دل شکستہ نہ ہوں۔ ان کو تلقین کرو کہ نماز پڑھیں، یہ چیز ان کے زاویہ نظر کو بدل دے گی، ان کے معیار قدر کو بدل دے گی، ان کی توجہات کا مرکز بدل دے گی،
وہ پاک رزق پر صابر و قانع ہو جائیں گے اور اس بھلائی کو جو ایمان و تقوی سے حاصل ہوتی ہے اس عیش پر ترجیح دینے لگیں گے جو فسق و فجور اور دنیا پرستی سے حاصل ہوتا ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ تفسیر، یعنی ہم نماز پڑھنے کے لیے تم سے اس لیے نہیں کہتے کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہے، فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آخری اور مستقل کامیابی کا وسیلہ ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِنَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا۔ اولم تأتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح آ نہیں گیا؟ تفسیر، یعنی کیا یہ کوئی معجزہ کم ہے کہ انہی میں سے ایک امی شخص نے وہ کتاب پیش کی ہے جس میں شروع سے اب تک کی تمام کتب آسمانی کے مضامین اور تعلیمات کا عطر نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب نہ صرف یہ کہ اس میں جمع کر دیا گیا ہے بلکہ اس کو ایسا کھول کر واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ صحرا نشین بدو تک اس کو سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہ لوگ یہی کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے۔ تفسیر، یعنی جب سے یہ دعوت تمہارے شہر میں اٹھی ہے نہ صرف اس کا شہر بلکہ گرد و پیش کے علاقے کا بھی ہر شخص انتظار کر رہا ہے کہ اس کا انجام آخر کار کیا ہوتا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس اب منتظر رہو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔